Edwin Channel. Edwin Channel. Edwin Channel. Edwin Channel. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आले रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सुनने वालों के लिए यही दुआ करती हूं कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ रहें हमेशा अल्लाह की रहमत का साया उन पे बना रहे। तो इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। आज की एक स्टोरी मेरे साथ शेयर की है जवाद ने। जवाद मंडी भावलदीन के रहने वाले हैं और जवाद ने 3 डेज़ अगो मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की थी। आई एम सॉरी जवाद, मैं आपकी स्टोरी शेयर नहीं कर सकी। और जवाद ने आज एक बहुत सच्ची आप बीती अपने मामू की ज़िंदगी की मेरे साथ शेयर की है। जवाद कहते हैं कि उनके मामू जब बिल्कुल यंग एज में थे तो उनके ऊपर एक किसी अपने ने ऐसा धोखा किया जिस धोखे के तहत उनको जेल में जाना पड़ा। वो कहते हैं कि मैं उनका नेम मेंशन नहीं करना चाहता, ना अपने मामू का और ना उस शख्स का जिसने मेरे मामू के साथ धोखा किया था। मेरे मामू पे बहुत बुरा वक्त आया, सब अपनों ने साथ छोड़ दिया और जो मेरे मामू थे उनको जेल में जाना पड़ गया। मामू कहते हैं कि मुझे उन्होंने जिस जेल में शिफ्ट किया था वो जेल बहुत ज़्यादा पुराना और कदीम था, यानी उसमें उन कैदियों को रखा हुआ था ये जो छोटे मोटे क्राइम में आते हैं या जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा झूठे इल्ज़ाम लोग लगा देते हैं, जो भी होता है जैसे मेरे मामू के साथ हुआ था। वो कहते हैं कि ऐसे ही उधर वो कैदी थे और वो कैदी भी कुछ 8 से 9 थे, उधर 10 से 12 वो बैरक टाइप जो आई डोंट नो क्या चीज़ उन्होंने नेम लिया है वो बनी हुई थी और उधर एक एक जेल में उन्होंने एक एक बंदे को ही रखा हुआ था। मेरे मामू तकरीबन 40 दिन उस जेल के अंदर रहे और वो जो सारी जगह थी वो इतनी भयानक और इतनी खौफनाक थी। मामू कहते हैं कि मैं उस जगह को देखकर इतना बहादुर होने के बावजूद डर गया। और उस जगह पे दूसरा ये था कि उधर रात के टाइम जो लोग मतलब पहरा देते हैं वो भी उधर से चले जाते थे, वो जेल पे मेन गेट पे खड़े होते थे क्योंकि उधर कोई इतने मतलब कि मोस्ट क्रिमिनल पर्सन नहीं थे। वो कहते हैं कि पहली रात थी उधर, मुझे अभी मैं लेटा ही हुआ था तो अचानक से मुझे पायलों की आवाज़ आई। मैंने कहा कि इधर ये चीज़ आम है कि जैसे कि उनको बेड़ियाँ पहनाई जाती हैं, जो भी होते हैं क्रिमिनल उनको बेड़ियाँ डाल कर लाया जाता है, शायद ये उस चीज़ की आवाज़ हो। अंधेरा था बिल्कुल। अचानक से वो जो पायलों की आवाज़ है बिल्कुल जिस जेल में मुझे बंद किया गया था उसके सामने आ गई। जब मैंने नीचे से देखा कदम तो वो जो पाँव थे वो बिल्कुल उल्टे थे, उल्टे पैर। वो कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा चुड़ैल के पैर देखे। चुड़ैल के पैर इस तरह नहीं होते जैसे हम लोग समझते हैं। उसके जो पाँव थे, उसकी जो एड़ियाँ थीं वो आगे की तरफ थीं और जो उसकी फिंगर्स थीं वो पीछे की तरफ थीं और वो बहुत अजीब व गरीब तरीके से बदसूरत पाँव थे जिनको देखकर मैं खौफज़दा हो गया। वो जो अंधेरा था वो इसलिए बहुत अंधेरा लग रहा था, दूर एक बल्ब जल रहा था लेकिन उस बल्ब की रोशनी इतनी आ रही थी कि मैं उन पैरों को आसानी से देख सकता था। वो पाँव बिल्कुल मेरे करीब, मेरे जेल के अंदर खड़े हो गए और जब उस चीज़ को मैंने देखा मेरा जिस्म कांपने लगा। पाँव से ऊपर उसे देखने की वो जवाद कहते हैं कि मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ऊपर से देख सकूं कि वो मखलूक क्या है, लेकिन मैं इतना समझ चुका था कि ये जो भी मखलूक है ये पिछल पैरी है। मेरे गले में से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मैं इतना ज़्यादा डर गया था।
تقریباً 5 منٹ وہ مخلوق میرے اس جیل کے آگے کھڑی رہی. شاید وہ اندر بھی آ جاتی، لیکن میں نے اپنے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تھا. میں یہ سمجھ رہا تھا جیسے ادھر اندھیرا ہے، شاید اس کو اندر کوئی چیز نظر نہ آئے، اور اوپر سے شدید سردیوں کا موسم تھا. آیت الکرسی جب میں نے 7 دفعہ دہرا لی تو وہ جو مخلوق تھی وہ چلتی ہوئی آگے کی طرف چلی گئی. ساری رات اس کی پائلوں کی آوازیں ساری رات اس جیل خانے میں آتی رہیں. صبح جب ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے ساتھ والے جو وہ جیل میں میرے ساتھ تھا نیکسٹ میں نے اس کو آواز لگائی کہ بھائی میری بات سنو. وہ نہایت ایک شفیق طبیعت کا شخص تھا، ایک بزرگ شخص تھا جو اس جیل میں تھا. میں نے اس کو رات کی ساری یہ بات بتائی. وہ جو کھانا دینے کے لیے بندے آتے ہیں پولیس والے، میرے ماموں نے ان کو بھی یہ ساری بات بتائی، جس پہ انہوں نے کہا کہ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہو. اب ادھر سے تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں نکال کر کہیں اور شفٹ کر دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور جب وہ مجھے کھانا دے کر چلا گیا تو وہ جو 7 شخص تھا بوڑھا، اس کو میں نے یہ واقعہ سارا بتا دیا تھا. ابھی اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا. اس شخص کے جانے کے بعد اس نے میری بات کا جواب دیا اور کہا کہ یہ جو مجھے اس جیل میں 3 ماہ ہو چکے ہیں، اور یہ جو بدصورت پچھل پیری چڑیل ادھر آتی ہے، یہ ان جیلوں کے اندر نہیں آتی، لیکن ساری رات ادھر بھٹکتی ہے. یہ ایک بڑا قدیم جیل خانہ ہے جس کے اندر ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے. ادھر والے لوگ جتنا بھی چیخ کر ان پولیس والوں کو، ان کانسٹیبلز کو بتا دے، لیکن یہ کسی کی بات نہیں مانتے. لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ ادھر اس آفت چڑیل کا بسیرا ہے، لیکن وہ آفت ان جیلوں کے اندر نہیں آتی. ماموں بتاتے ہیں کہ تقریباً 40 دن لگاتار وہ آفت، وہ چڑیل روز رات کو ادھر سے گزرتی تھی، اور اکثر ادھر سے گزرتی ہوئی چیخ بھی مارتی تھی. وہ بڑی بھیانک مخلوق تھی. وہ 40 دن کسی قیامت سے کم نہیں تھے. ادھر رہنے والے لوگوں کے لیے میں نے وہاں سے نکلتے ہوئے یہی دعا مانگی کہ یا اللہ، یا تو یہ جیل خانہ گر جائے اور اس جگہ پہ دوبارہ کبھی آباد نہ ہو سکے، یا جو بھی ادھر لوگ ہیں وہ ادھر سے چلے جائیں اور دوبارہ ادھر کوئی ایسا انسان نہ آئے، کیونکہ وہاں پہ ایک سیکنڈ گزارنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا. ماموں 40 دن کے بعد باہر آ گئے. اس کے بعد ماموں کی طبیعت سخت خراب رہنے لگی. ان کو بیٹھے بیٹھے وامٹنگز آنے لگ جاتی تھیں، اور ان کا کھانے کو کچھ دل نہیں کرتا تھا. اکثر ماموں چھت پہ چھپ کے جا کر کوئلے کھایا کرتے تھے. ماموں کے اوپر شدید اس چڑیل کا سایہ ہو چکا تھا. ماموں اتنا ڈر چکے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی قدم کی یا کسی کی آواز آتی تھی تو چونک جاتے تھے کہ وہی بدرو، وہی وحشت ناک آواز دوبارہ گھر میں کیسے آ گئی ہے. لیکن اس پچھل پیری چڑیل کا میرے ماموں کے اوپر شدید بسیرا ہو چکا تھا. جب ماموں رات کو سوتے تھے تو وہ ماموں کے پیروں کو آ کر باقاعدہ چھیڑتی تھی، گدگدی کرتی تھی. ماموں جب ہمیں یعنی کہ نانوں کو یہ بات بتاتے تھے وہ ان کا وہم سمجھتے تھے. پھر اس کے بعد ماموں کے ساتھ اس آفت چڑیل نے اتنا برا معاملہ کیا کہ سننے والے حیران رہ جائیں گے. آہستہ آہستہ ماموں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی. اتنی خراب کہ اچانک چلتے چلتے وہ گر گئے، اور جب وہ گر گئے تو دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکے. میرے ماموں کو ان کے یعنی کہ میرے بڑے ماموں ان کو بہت سے ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے، لیکن ہر ڈاکٹر ان کو آگے کسی اور ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیتا تھا. کوئی بھی ان کو میڈیسن نہیں دیتا تھا. سب ان کو میڈیسن دینے سے کتراتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں ان کی بیماری سمجھ نہیں آ رہی. کچھ ڈاکٹر کچھ کہہ دیتے تھے اور کچھ ڈاکٹر کچھ کہہ دیتے تھے. اینڈ میں جب میرے ماموں کی بیماری تشخیص ہوئی تو اس لاسٹ والے ڈاکٹر نے یہی کہا کہ ان کا اندر بہت تیزی سے ڈیڈ ہو رہا ہے، اور ان کے اندر کیا جراثیم ہے میں وہ بتا نہیں سکتا. لیکن ان کو شہر سے باہر انہوں نے کوئی ڈاکٹر ریفر کیا، کوئی ہاسپٹل ہمیں بتایا کہ ان کو جتنی جلدی ہوتا ہے ادھر لے جائیں، اور اس کام پر تقریباً 10 لاکھ کا خرچہ آئے گا. ہم لوگ پیسے لگانے کو تیار تھے، لیکن میرے ماموں گھر میں ہی دم توڑ گئے. اس آفت کا اتنا ضابطہ، اتنا خوف جواد کے ماموں کے اوپر ہوا کہ وہ دوبارہ زندگی کی طرف آنے کے قابل ہی نہ رہے. جواد بتاتے ہیں کہ نانوں نے میرے ماموں جب زندہ تھے وہ اپنی یہ ساری باتیں ہمیں بتاتے تھے، لیکن جب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو اس کے بعد ماموں بولنے کے قابل نہیں رہے تھے. یہ میرے ماموں کی زندگی کی ایک سچی بیتی ہے جو میں نے آپ کے لسنرز کے ساتھ شیئر کی ہے، اور میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے
ڈرنا ضروری ہے، لیکن ان چیزوں کا خوف بالکل بھی اپنے اوپر سوار مت کریں. اگر آپ ان کا خوف بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو یہ چیزیں انسان کو زندہ نہیں رہنے دیتی. اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنے گھر میں اپنے اوپر آیت الکرسی اور قرآن پاک اور چاروں کل پڑھ کے پھونکتے رہا کریں. ایسی چیزوں کی شر سے آپ سب لوگ بچ جائیں گے. یہ اچھا میسیج تھا جواد کا میرے سننے والوں، میرے لسنرز کے لیے. تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور آئی ہوپ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے اور اس کہانی سے آپ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. اور لسنرز جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانی ہے میرے ساتھ شیئر نہیں کی، تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پہ آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ لوگ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کرے. جو لوگ سٹوری کو سنتے ہیں وہ فیڈ بیک بھی دیا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں. اور آج کا اچھا میسیج یہی ہے کہ سب کی مدد کریں، سب سے محبت کریں، اور جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کام کو مت کریں. یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے، اس پہ ضرور عمل کریے گا. اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنے والدین اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.